الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کا دن امت مسلمہ کا خوشی کا دن بھی ہے اور شکرانے کا دن بھی ہے اور یوم الجائزہ بھی ہے، انعام لینے کا دن۔ زمین کے اوپر تو آج کے دن کا نام ہے یوم الفطر، آسمانوں کے اوپر آج کے دن کا نام ہے یوم الجائزہ۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عید الفطر کا دن انعام تقسیم کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تقسیم کرنے کا، صلہ دینے کا دن، مزدوری کی اجرت دینے کا دن۔ ہم جو رمضان یکم رمضان سے چلے تھے، اللہ کا حکم تھا روزے رکھو، روزے رکھے،
اللہ کا حکم تھا قیام لیل کرو، رات کی نماز پڑھو، تراویح پڑھو، وہ پڑھی ہم نے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا اعتکاف بیٹھو، اعتکاف بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا آخری عشرے جاگ کر گزارو، لیلۃ القدر شب قدر کی تلاش میں گزارو، اس پہ ہم نے اور آپ نے عمل کیا۔ یہ ساری عبادات جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم نے اور آپ نے عمل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج ہم جو آپ اس رب قدوس کی دربار اقدس میں، دربار شاہی میں جو حاضر ہوئے ہیں، یہ محض اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی عبادات کی ہیں سارے رمضان کے مہینے میں، اس کی توفیق سے۔ اس لیے کہ اس جیسا بادشاہ، شہنشاہ، سخی، کریم، اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کہ خود حکم دیتا ہے عمل کرو۔ وہ بادشاہ خود توفیق، طاقت دیتا ہے اور پھر خود صلہ اور اجر ثواب بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے۔ ایسا بادشاہ دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گا قیامت تک۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدوست۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے پھر ایک موقع دے دیا اپنے دربار اقدس میں حاضری کا، انعام لینے کا، اپنی بخشش و مغفرت کروانے کا، صلہ ثواب لینے کا۔ ورنہ بہت سے ہمارے ساتھی پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور کرم سے ہی ہم زندہ ہیں اور آج اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدوست۔ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدے بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ماں۔ اس ہمت پر، اس توفیق پر، طاقت پر آفرین ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہے شکرانے کا دن۔ یہ جو اب نماز پڑھیں گے نا 2 رکعت، یہ بھی شکرانے کی نماز ہے، اور اللہ نے اس کو واجب قرار دیا۔ واجب، یہ واجب کا لفظ ایک ہوتا ہے فرض۔ فجر کی نماز 2 رکعت آپ پڑھ کے آئے ہو، وہ فرض۔ اب جو 2 رکعت پڑھو گے واجب۔ عملی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم، وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، لیکن قانونی اصطلاح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض کا درجہ ذرا اونچا ہوتا ہے، واجب کا درجہ ذرا نیچا ہوتا ہے۔ درجے ہیں عبادت کے بھی۔ عبادات کی بھی قسمیں ہیں، کوئی بدنی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، کوئی مرکب عبادت ہے۔ یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے یہ خالصتاً بدنی عبادت ہوگی کہ بدن کے ساتھ، سر کے بالوں سے لے کر پیشانی سے لے کر پاؤں کے قدموں تک، انگوٹھوں تک، انگلیوں تک، سارا بدن اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور پھر جو فطرانے کا حکم دیا گیا وہ مالی کی عبادت ہے، مالی، کہ رمضان کی ساری باتیں ادا کر کے اللہ کے حضور حاضری ہو گئی ہے تو شکر ادا کرو اس کا۔ اب شکر چونکہ یہ دینی خوشی کا دن ہے، دینی، دنیاوی نہیں کہ آپ کی شادی کا دن ہو گئی کہ ہجڑوں کو بلا لو، کنجریوں کو بلا لو، رنگ رلیاں منا لو، آتش بازی کا مظاہرہ کرو، لاکھوں کروڑوں اڑا دو۔
اگرچہ شادی بھی دین کا حصہ ہے، نکاح بھی دین کا حصہ ہے، ولیمہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی آپ کو دین کی طرف عمل کر کے کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہم اپنی من چاہی خواہشوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً دینی خوشی کا دن ہے آج، تو دین کا خوشی کا دن بھی دین پر چل کر ہی منایا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں منایا جا سکتا۔ اب یہ واز کا ٹائم تو ہے نہیں، نہ وقت ہے بیان کا، یہ تو ہے نماز ادا کرنے کا وقت۔ پہلے ترتیب یہی ہوگی جیسے ہر سال ہوتی ہے، کیونکہ اس انتشاری کیفیت میں نہ واعظ سے واز ہوتا ہے، نہ سننے والے کوئی سنتے ہیں، انہیں اپنی فکر ہے کہ ہم جلدی سے ادھر ہی بیٹھ جائیں، جلدی سے نکل جائیں، ادھر زیادہ قدم نہ ہمارے بڑھنے پائیں اللہ کے گھر میں۔ حالانکہ جتنے قدم بڑھاؤ گے اتنے درجے بلند ہو گے، ثواب اتنا زیادہ ملے گا، لیکن یہ منطق ہماری فیل ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ساتھ جب معاملہ ہو پھر نہیں، پھر تو ہمیں ساری رات نادرا کے دفتر کے باہر کیوں نہ گزارنی پڑے، گزارتے ہیں کھڑے ہو کے، اس صبح کو جلدی باری آ جائے ہماری۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو آپ اپنی صفوں کا خیال کریں، جو لوگ اب تشریف لا رہے ہیں اس سائڈ پہ بھی بیٹھیں، یہ بھی اللہ کا گھر کا حصہ ہے۔ اب آئے بھی آپ دیر سے لیٹ آ رہے ہو اور بیٹھ بھی وہیں رہے ہو دروازے کے پاس، وہاں تو ان کا حق تھا جو پہلے آتے، جو بعد میں آئے ان کا حق ادھر ہے، ادھر تشریف لائیں۔ پہلے نماز ادا ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، پھر صرف ایک دو مسئلے ہوں گے، پھر دعا ہوگی۔ تو یہ دل جمی سے یہاں بیٹھو، مومن کا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ اللہ کے گھر ہے، جہاں ہمارا دل ہی نہیں لگتا، اور سب سے بدترین جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں جہاں اللہ کی معصیتیں نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو نا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نہ کوئی گانا ہے، نہ بجانا ہے، نہ کوئی نیٹ ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں خالصتاً اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف دل متوجہ ہونے چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رسول کی باتوں کے دل کے کانوں سے سنو گے نا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ فرمائے کہ این سخن از گوش دل باید شنود، این سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل این جان دارد ہی سود۔ یہ جو کان ہے نا، ان کانوں سے سننے سے یہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تو دل کے کانوں سے سنو گے اللہ رسول کی باتوں کو، پھر دل پر اثر ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کان جو ہے نا، یہ تو اللہ نے بڑے بڑے کان، ہمارے سے بھی بڑے بڑے، بکری کے کان ہیں، بھینس گائے کے کان ہیں، بیل کے کان ہیں ہمارے، اور ان میں کیا امتیاز ہے؟ یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کانوں کے ساتھ دل کے کان بھی عطا فرمائے۔ فرمائے کہ این سخن از گوش دل باید شنود، این سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل این جان دارد ہے سود، گوش دل مخصوص نسل آدم است۔ یہ دل کے جو کان ہیں یہ صرف آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ خاص ہے۔ گوش دل مخصوص نسل آدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است، گوش گل بعد جملہ حیوان ہمدم است۔ یہ مٹی کے کان تو سارے جانور چوپاؤں میں ملیں گے آپ کو، دل کے کان صرف انسان کے ساتھ۔ بہرحال اب ٹائم وقت ہو رہا ہے، بلکہ 2-3 منٹ باقی ہیں۔ طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نماز کی نیت فرض ہے، نیت کے بغیر نماز میں آدمی داخل نہیں ہوتا، نہ اس کی نماز ہوتی ہے۔
اور نیت چونکہ ضروری ہے، فرض ہے، اللہ نے آسان بھی بڑی بنائی ہے. صرف دل میں آپ نے خیال پیدا کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں عید الفطر کی، اس امام کی اقتداء میں، امام کی اقتداء میں. یہ سب کے دلوں میں ہے اس وقت. بلکہ گھر سے آپ چلے ہیں، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، کپڑے پہنے، دل میں یہی خیال ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اس نیت کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ راستے میں کسی سے سلام نہ کرو، راستے میں آتے ہوئے کلام نہ کرو، مصافحہ نہ کرو، معانقہ نہ کرو، کوئی دنیا کا کام نہ کرو، تو وہ نیت بھی معتبر ہے. لیکن چونکہ ہم راستے میں آتے ہیں، ملتے ملاتے، تو اس لیے جب یہاں آپ کھڑے ہوں گے نا، اس وقت ایک دفعہ دل میں ضرور تصور کر لینا کہ میں اللہ کے حضور 2 رکعت عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کی اقتداء میں. باقی منہ تو قبلہ شریف کی طرف ہے ہی آپ کا. امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے. یہ تکبیر تحریمہ کہنا بھی فرض ہے، پہلی اللہ اکبر کہنا فرض ہے. نہیں کہو گے، یہ زبان سے کہنا فرض ہے، یہ دل سے نہیں. بعض چیزیں دل کا اعتبار، زبان سے نیت نہیں بھی کرو گے تو بھی نماز ہو جائے گی آپ، بلکہ ضروری ہے دل سے نیت کرنا. دل سے آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز فجر کی. زبان کا اعتبار نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل میں آپ کے عید کی نماز ہے. تو اللہ اکبر تحریمہ کی تکبیر جو ہے یہ بھی زبان سے کہنا فرض ہے، یہ دل سے نہیں. کہ چپکے سے نہ زبان ہلتی ہے نہ ہونٹ ہلتے ہیں اور دل کے اندر ہی کہے اللہ اکبر، اس کی نماز نہیں ہوگی. اتنی زور سے کہو کہ تمہارے کان سن لیں اللہ اکبر، یہ فرض ہے. امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھ لیں. پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، یہ زائد تکبیریں ہیں. 6 تکبیریں ہیں اس نماز کے اندر زائد. پہلی رکعت میں بھی 3، دوسری رکعت میں بھی 3. اور ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے جائیں گے، سوائے تیسری تکبیر کے، اس میں باندھ لیے جائیں گے. امام قرات کرے گا، آپ بھی خاموشی سے سنیں، دل متوجہ کرو، دل میں خواہ دہراتے رہو، زبان نہ ہلاؤ، خاموشی سے، توجہ سے، دل کی توجہ سے سنیں. جب دل کی توجہ سے سنو گے نا، دل خود بخود سورہ فاتحہ پڑھے گا، خود بخود قرات کرے گا. دوسری رکعت پوری کی جائے گی حسب معمول. دوسری رکعت میں پھر امام کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے، تو پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ قرات سورت ملائی جائے گی. جب قرات ختم ہو جائے گی نا، پھر 3 تکبیریں زائد کہے گا، اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. آپ نے بھی کہنی ہے، صرف امام نے نہیں، یہ آپ پہ بھی ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو یہ واجب ہے نا تکبیر ہے، اس لیے یہ ضروری ہے. ورنہ رکوع کی جو تکبیر ہے، سجدے میں جو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، وہاں آپ چھوڑ بھی دو گے تو بھی سجدہ ہو جائے گا، رکوع ہو جائے گا آپ کا. یہاں یہ پھر نماز میں خلل آ جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے، وہ سنت ہے، مسنون ہے. تو اس طرح نماز پوری ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ایک مسئلہ، بدنی عبادت تو ہو جائے گی، پھر مالی عبادت کے بارے میں صرف مسئلہ ہوگا، فطرانے کے بارے میں. کیونکہ فطرانے کے بارے میں بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس 150 روپے دے دو گندم کا ہی کافی ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے کیٹیگریاں مقرر کی ہیں، وہ آج بتانی ہے تمہارے. وقت ہو گیا، اس لیے آپ سب بندی بنائیں.